میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، مجھے یہ رشتہ کسی قیمت پر قبول نہیں ہے۔ نور کی بلند اور واضح آواز نے پورے ماحول میں سکتہ طاری کر دیا۔ مولوی صاحب کے ہاتھ سے قلم چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ مہمانوں کی گپ شپ لمحوں میں ختم ہو گئی اور جہانگیر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نور، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بلال آگے بڑھا اور غصے سے نور کا بازو پکڑنے لگا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا بلال، نور نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اپنے لال عروسی جوڑے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں پاپا، میں شخص سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ کس کی اتنی مجال ہوئی جو ہمارے گھر میں آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ جہانگیر صاحب کی آواز زور سے گونجی۔ نور نے بنا کسی خوف کے اپنی معصوم آنکھیں اٹھائیں اور ہال کے کونے میں خاموش کھڑے ڈرائیور کی یونیفارم میں ملبوس شیر دل کی طرف اشارہ کر دیا۔ شیر دل، میں شیر دل سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے نکاح کروں گی۔ پنڈال میں سناٹا چھا گیا۔ شیر دل جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے ڈیوٹی دے رہا تھا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا، لیکن اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ جہانگیر صاحب شیر دل کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ شیر دل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے میری بیٹی کو کیا پٹی پڑھائی ہے؟ بولو۔ شیر دل نے نہایت سنجیدگی اور ادب سے سر جھکایا۔ صاحب جی، خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں صرف اپنا کام کر رہا تھا۔ پاپا، شیر دل کو کچھ مت کہیں، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف شیر دل سے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، نور نے ضد سے کہا۔ دولہے والے غصے اور تذلیل کے احساس اٹھ کر جانے لگے۔ حال خالی ہونے لگا۔ اپنی بنی بنائی عزت ہاتھ میں ملتے دیکھ کر جہانگیر صاحب کا دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے فوراً مولوی صاحب کو روکا۔ مولوی صاحب، نکاح پڑھائیے اسی ڈرائیور کے ساتھ۔ پاپا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلال چیخا۔ خاموش رہو بلال، آج یہ لڑکی ہمارے لیے مر گئی۔ اس کا نکاح اس ڈرائیور سے کرو اور ابھی کے ابھی ان دونوں کو اس گھر سے دفع کر دو۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا اور رات کے 12 بجے نور اور شیر دل کو جہانگیر ویلا سے باہر نکال دیا گیا۔ نور کے ہاتھ میں صرف اس کا بھاری عروسی دوپٹہ تھا اور آنکھوں میں معصوم سا خوف۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی شیر دل کو دیکھنے لگی۔ اب ہم کہاں جائیں گے شیر دل؟ نور نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جہنم میں، کہو تو ویزا کٹوا دو، وہ تب کے بولا۔ آپ کا گھر وہاں ہے؟ معصوم آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولتی شیر دل کا دماغ معاف کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ شیر دل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میڈم جی چلیں خاموشی سے، آپ کے پاپا نے گاڑی بھی چھین لی ہے، اب پیدل جانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے اور ایک پرانی ٹیکسی لینے کے بعد شیر دل اسے شہر کے ایک تنگ اور اندھیرے علاقے میں لے آیا۔ ایک پرانا بوسیدہ 2 منزلہ مکان سامنے تھا، جہاں سے اندر سے چیخنے چلانے، برتن گننے اور بچوں کے رونے کی شدید آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، پیزا آرڈر کر دو نا، نور نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے منہ بنایا۔ نیلا تھوتا آرڈر کر دیتا ہوں، وہ تپا ہوا بولا۔ یہ کوئی آپ کا ایلیٹ کلاس کا ولا نہیں ہے، یہاں رات کے اس وقت روٹی بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ جیسے اسے 2 منزلہ مکان کے اندر لایا تو چیخو پکار اور شور شرابہ شروع ہو گیا۔ چاچی رشیدہ کسی پر چلا رہی تھی، بچے گلی میں بھاگ رہے تھے اور اندر کا ماحول انتہائی عجیب تھا۔ چھوٹے سے گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے؟ نور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 20 کے قریب، شیر دل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو ہم کہاں رہیں گے؟ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گھر کی چھت پہ، اور سہاگ رات بھی یہی منائیں گے۔ شیر دل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چھت پر ایک چھوٹا سا پرانا اسٹور روم بنا ہوا تھا، جس کے دروازے کی کنڈی زنگ آلود تھی۔ شیر دل نے دروازہ کھولا تو اندر ہلکی سی دھول اور اندھیرا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی کے شیشے سے اندر چمک کے آ رہی تھی۔ نور نے ڈر کر شیر دل کی قمیض کا کونا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہاں تو بہت اندھیرا ہے شیر دل، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شیر دل نے پرانی موم بتی تلاش کی اور اسے جلا دیا۔ مدھم زرد روشنی میں نور کا دلہن کا روپ اور اس کے چہرے کی معصومیت اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ شیر دل کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلنے لگا، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ڈرو مت، اب تم میرے ساتھ ہو۔ شیر دل کی آواز میں پہلی بار ایک نرمی آئی۔ نور نے شیر دل کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی شیر دل؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا؟ شیر دل نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے سر سے بھاری دوپٹہ اتارا۔ اس کی انگلیاں غلطی سے نور کی گردن سے چھو گئیں تو نور کی سانسیں تیز ہو گئی۔ نفرت؟ میں نے کب کہا کہ میں نفرت کرتا ہوں؟ شیر دل نے مدھم آواز میں کہا۔
اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایجنٹ تھا اور اس کا مشن خطرے میں تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی دلہن کے بہت قریب کھڑا تھا۔ شیردل اندھیرے میں ہی اس کے لبوں کے قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں نور کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ نور نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ تو پھر تم نے مجھے پہلے منع کیوں کیا تھا؟ نور نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کچھ باتوں کے جواب وقت پر ملتے ہیں نور، شیردل نے نرمی سے کہا اور اپنی جذبات کی شدت کو چھپاتے ہوئے اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑ دیا۔ نور نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور شیردل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ شیردل نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا، لیکن اس کی نظریں کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے پر جم گئی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا راستہ بہت مشکل اور خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ 3 ماہ پہلے کمرے میں مدھم روشنی تھی اور سامنے دیوار پر لگی بڑی ڈیجیٹل اسکرین پر ایک نوجوان کی تصاویر اور خفیہ دستاویزات چل رہی تھیں۔ میجر ارشد نے ٹیبل پر رکھی کافی کا گھونٹ لیا اور سامنے الٹ کھڑے شیردل کی طرف دیکھا۔ کیپٹن شیردل، یہ ہے بلال جہانگیر، میجر ارشد نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدہ آواز میں کہا۔ بظاہر شہر کے نامور اور بااثر بزنس مین جہانگیر صاحب کا اکلوتا بیٹا، لیکن پردے کے پیچھے انسان ملک دشمن عناصر، غیر قانونی اسلحے اور سمگلنگ کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو چلا رہا ہے۔ شیردل نے اسکرین پر موجود بلال کی تصویر کو غور سے دیکھا اور بولا، سر کیا اس کے خلاف اب تک کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے شیردل، میجر ارشد نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ وہ اپنے تمام کالے دھندے اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کرتا ہے کہ قانون کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ ہماری ایجنسی کو پکی اطلاع ملی ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں غیر قانونی سامان کی ایک بہت بڑی خبر اس شہر میں پہنچنے والی ہے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ بلال ہی ہے۔ ہمیں اس کے گھر کے اندر اپنا ایک ایسا اندرونی بندہ چاہیے جو بغیر کسی شک کے اس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھ سکے۔ شیردل کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھری۔ سر، میں اس مشن کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن جہانگیر ولا کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، میں وہاں اندر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ میجر ارشد کے لبوں پر ایک تحریری مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے ایک دوسری فائل شیردل کی طرف بڑھا دی۔ قدرت نے خود ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے، یہ دیکھو، یہ ہے نور جہانگیر، بلال کی چھوٹی بہن۔ شیردل نے فائل کھولی جس میں ایک معصوم، نادان اور مسکراتی ہوئی لڑکی کی تصویر موجود تھی۔ یہ سر، اس لڑکی کا ہمارے مشن سے کیا تعلق ہے؟ شیردل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ محترمہ ایک انتہا درجے کی لاپرواہ اور بری ڈرائیور ہے، میجر ارشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ گزشتہ 2 مہینوں میں یہ 3 لگژری گاڑیاں تباہ کر چکی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی اس نے شہر کی اہم سڑک پر ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچایا ہے۔ جہانگیر صاحب اپنی بیٹی کی اس حرکت سے شدید پریشان ہیں اور انہیں ایک ایسے صبر والے ماہر ڈرائیور کی ضرورت ہے جو نور کے نخرے بھی اٹھا سکے اور اس کے کسی بڑے حادثے سے بھی بچائے۔ انہوں نے خاص ڈرائیور کے لیے اشتہار دیا ہے۔ شیردل نے فائل بند کی اور مسکرا کر بولا، یعنی سر، مجھے ایک ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی ضدی لڑکی کا ڈرائیور بن کر اس گھر میں گھسنا ہوگا؟ بالکل، تم کیپٹن شیردل ڈرائیور بن کر وہاں جاؤ گے، ایک سادہ، خاموش اور وفادار ڈرائیور۔ یاد رہے شیردل، بلال بہت چالاک اور شک کرنے والا انسان ہے۔ اگر تم پر ذرا سا بھی شک ہوا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اور ہمارا پورا مشن تباہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم کون ہو۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں اپنی پہچان چھپانا اچھے سے جانتا ہوں۔ مشن ہر قیمت پر مکمل ہوگا، شیردل نے سیلوٹ کرتے پرعزم لہجے میں کہا۔ شیردل نے سادہ سی شلوار قمیض، پرانی چپل اور کندھے پہ ایک رومال ڈال رکھا تھا، مگر اس کی چال اور نظروں کی تیز دھار کو چھپانا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی وہ خود کو ایک عام اور غریب ڈرائیور ظاہر کرنے کی بری کوشش کر رہا تھا۔ جہانگیر ولا کی انتہائی عالیشان اور قیمتی ہال میں جہانگیر صاحب اپنے صوفے پر بیٹھ کر سگار پی رہے تھے۔ شیردل ان کے سامنے ہاتھ باندھے نہایت ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تو تمہارا نام شیردل ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ جہانگیر صاحب نے سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب جی، پنڈ سے آیا ہوں، ڈرائیونگ کا کئی سال کا تجربہ ہے، ہر قسم کی گاڑی چلا لیتا ہوں اور گاڑی کی دیکھ بھال بھی خود کرتا ہوں۔ شیردل نے اپنے لہجے میں دیہاتی پن لاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے بلال نیچے اترا۔ اس کی نظر شیردل پہ پڑی تو اس نے عجیب سے شک اور ناگواری سے شیردل کو دیکھا۔ بابا، یہ کون ہے؟ آپ نے پھر کسی نئے ڈرائیور کو بلا لیا؟ پچھلا ڈرائیور تو محض 1 ہفتے میں نور کی حرکتوں سے تنگ آ کر بھاگ گیا تھا، بلال نے اپنی قیمتی گھڑی درست کرتے ہوئے کہا۔ بلال، تمہاری بہن کی ڈرائیونگ کی وجہ سے میں شہر میں بدنام ہو رہا ہوں، روز گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے آ جاتی ہے،
جہانگیر صاحب نے غصے سے کہا۔ مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو مضبوط جھگڑے والا ہو اور اسے سنبھال سکے۔ ٹھیک ہے بابا، لیکن اس پر نظر رکھیے گا۔ مجھے بندہ کچھ عجیب اور ضرورت سے زیادہ ہوشیار لگ رہا ہے۔ بلال نے شیردل کو گھورتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ شیردل نے دل ہی دل میں سوچا، نشانہ بالکل ٹھیک لگا ہے۔ بلال کو ابھی سے مجھ پہ شک ہو رہے، مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا تاکہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی ہر کالے کرتوت کا ثبوت حاصل کر سکوں۔ دیکھو شیردل، جہانگیر صاحب نے سخت لہجے میں ہدایت دی، میری بیٹی نور ایلیٹ کلاس سے ہے لیکن تھوڑی ضدی اور معصوم ہے۔ وہ اچھی ڈرائیور نہیں ہے لیکن اسے گاڑی چلانے کا جنون ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف گاڑی چلانا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ پڑے۔ اگر تم نے اسے صحیح سنبھال لیا تو تنخواہ منہ مانگی ملے گی، ورنہ ایک غلطی اور میں تمہیں سڑک پر پھینک دوں گا، سمجھ گئے؟ جی صاحب جی، میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، شیردل نے ادب سے کہا۔ اسی لمحے اوپر کی منزل سے ایک اونچی چہکتی ہوئی آواز آئی، پاپا میری گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ مجھے اپنے فرینڈ کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے۔ نورحال کی سیڑھیاں تیزی سے اترتی ہوئی نیچے آئی، سرخ رنگ کا خوبصورت لباس، کھلے بال اور چہرے پر ہر درجے کی بے پرواہی۔ وہ ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہونے کے باوجود اپنے آپ میں مگن رہنے والی ایک سمپل اور زبردست شخصیت کی مالک تھی، مگر گاڑی چلانے کے معاملے میں آفت تھی۔ نور آرام سے، میں نے تمہارے لیے نیا ڈرائیور رکھ لیا ہے، آج کے بعد تم اکیلی گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ یہ ہے شیردل، یہی تمہیں جہاں جانا ہوگا لے جائے گا۔ جہانگیر صاحب نے شیردل کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے اپنے نازک سے چہرے کو موڑ کر شیردل کی طرف دیکھا۔ شیردل بالکل خاموش نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نور نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اپنے روایتی ناچنے انداز میں بدمزاجی سے بولی، یہ پاپا یہ میرا ڈرائیور بنے گا؟ یہ تو بالکل کسی پرانے زمانے کا ہیرو لگ رہا ہے، یہ میری گاڑی کی سپیڈ کو کیا سنبھالے گا؟ نور بحث مت کرو، یا تو اس کے ساتھ جاؤ یا پھر گھر پر بیٹھو۔ جہانگیر صاحب نے اپنی فیصلہ سنا دیا۔ نور نے غصے سے پاؤں پٹکا اور شیردل کی طرف گھور کر دیکھا۔ چلو باہر گاڑی نکالو، اور یاد رکھنا اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی بور کیا یا میری گاڑی آہستہ چلائی تو میں پاپا سے کہہ کر تمہیں پہلے ہی دن نوکری سے نکلوا دوں گی۔ شیردل نے دل ہی دل میں مسکرا کر خود سے کہا۔ مشن کا پہلا مرحلہ کامیاب ہوا۔ شیردل اب اس بگڑے ہوئی شہزادی کے سامنے سائے میں رہ کر بلال کا کھیل ختم کرنا ہے۔ شیردل نے نہایت عاجزی سے کہا، جی میڈم جی، جیسا آپ کا حکم۔ نور تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور شیردل خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ جہانگیر ولا میں شیردل کو بطور ڈرائیور ملازمت کرتے ہوئے 1 مہینہ بیت چکا تھا، لیکن اسے 1 مہینے میں اگر شیردل کے لیے کوئی سب سے بڑا امتحان تھا تو بلال کی کڑی نگرانی کے ساتھ ساتھ نور کی بے ہنگم فرمائشیں اور شوق طبیعت کو برداشت کرنا تھا۔ نور کو گاڑی کا سفر بے حد پسند تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ پسند شیردل کو تنگ کرنا اور اس کے ضبط کا امتحان لینا تھا۔ شہر کی ایک وسیع اور کشادہ شاہراہ پر سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی رواں دواں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شیردل نہایت سنجیدگی سے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر نور شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شیردل، نور نے اچانک گاڑی کے اندرونی شیشے میں شیردل کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر پکارا۔ جی میڈم جی، شیردل نے بغیر اپنا دھیان سڑک سے ہٹایا مدبانہ جواب دیا۔ یہ تم گاڑی چلا رہے ہو یا بیل گاڑی؟ سپیڈ میٹر 40 سے اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ مجھے اگلے 10 منٹ میں مال پہنچنا ہے، سپیڈ بڑھاؤ۔ انہوں نے ڈائمنڈ بار پر وقت دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ میڈم جی، سڑک پر ٹریفک زیادہ ہے اور شہر میں گاڑی کی حد رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس سے زیادہ تیز چلانا قانون کے خلاف بھی ہے اور خطرناک بھی۔ شیردل نے نہایت دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا۔ نور نے غصے سے پیر پٹکا۔ قانون کے بچے، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، گاڑی تیز چلاؤ۔ تو میرے ڈرائیور ہو یا میرے ٹیچر؟ پاپا نے تمہیں مجھے سنبھالنے کے لیے رکھا ہے، میری کلاس لینے کے لیے نہیں۔ جی میڈم جی، صاحب جی نے مجھے آپ کو حفاظت سے پہنچانے کی ہدایت کی ہے اور گاڑی تیز چلا کر حادثہ کروانا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں۔ شیردل کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں ہے، اس کا لہجہ اتنا دھیما اور ٹھنڈا تھا کہ نور تنفن کر کے رہ گئے۔ نور نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھ دیے اور بڑبڑائی، بدتمیز، اتنا خوش انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، نہ چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ غصہ، پتھر کی مورتی ہے بالکل۔ لیکن اندر ہی اندر نور اس کے صبر اور پرسکون انداز پر حیران بھی تھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی ڈرائیور آتے تھے نور کی ذرا سی ڈانٹ پر گھبرا جاتے تھے یا نوکری چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، مگر شیردل وہ مضبوطی سے قائم تھا، نہ ماتھے پر بل، نہ آواز میں تلخی،
شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں نور کی شاپنگ کا جنون عروج پر تھا۔ وہ ایک شال سے دوسری شال میں پھیر رہی تھی اور شیردل اس کے پیچھے خاموشی سے چل رہا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں قیمتی برانڈز کے درجنوں شاپنگ بیگز لٹکے ہوئے تھے۔ نور نے ایک اور بوتیک سے نکل کر 3 اور بڑے بیگز شیردل کی طرف بڑھا دیے۔ یہ بھی پکڑو، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کہ اب شیردل کا سب ٹوٹے گا، وہ آف کرے گا یا کم سے کم شکایت تو کرے گا۔ شیردل نے خاموشی سے بیگز اپنے ہاتھوں میں ایڈجسٹ کیے۔ اتنے وزن کے باوجود اس کے جسم میں ذرا سے لرزش نہیں آئی اور نہ ہی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اس کی چوڑی چھاتی، مضبوط شانیں اور پروکار چال کسی عام ڈرائیور سے بالکل مختلف تھی۔ نور نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی نظر شیردل کے چہرے کی اور گردن پر ابھری ہوئی رگوں پر پڑی۔ نور کے دل میں اچانک ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ تمہیں تھکن نہیں ہوتی؟ نور نے اس بار تھوڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں میڈم جی، عادت ہے، شیردل نے سادگی سے کہا۔ نور نے اپنی سوچ کو جھٹکا اور شیردل کا امتحان لینے کے لیے سامنے آئس کریم پارلر کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور میرے لیے ایک بڑی ونیلا آئس کریم لے کر آؤ، اور ہاں، ڈرپ نہ ہو بالکل۔ جی میڈم جی۔ شیردل بیگز ایک سائڈ پہ سنبھال کر آئس کریم لینے بڑھ گیا۔ اس پر شیردل کا فون اس کے کان میں لگے بالکل باریک اور خفیہ ایئر پیس پر بج اٹھا۔ یہ میجر ارشد کی کال تھی۔ شیردل نے سائڈ پر ہوتے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر چھپے مائک میں مدھم آواز میں بات کی۔ جی سر۔ شیردل، کیا صورتحال ہے؟ میجر ارشد نے پوچھا۔ سر، میں صبح نور کے ساتھ مال میں ہوں، لیکن میں نے صبح بلال کا فون ہیک کیا تھا۔ وہ آج رات 12 بجے پرانے گودام میں کسی غیر ملکی ایجنٹ سے ملنے والا ہے۔ سامان کی اگلی کھیپ کا سودا طے ہوگا۔ شیردل نے تیز نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے رپورٹس دیں۔ بہت خوب شیردل، تم اس پر نظر رکھو، جیسے پکا ثبوت ملے ہم ریڈ ڈالیں گے، لیکن اپنی شناخت پوشیدہ رکھنا، انڈرسٹینڈ؟ سر، شیردل نے کال منقطع کی، فوراً اپنا لہجہ تبدیل کیا، آئس کریم خریدی اور واپس نور کے پاس پہنچ گیا۔ نور اسے سیدھا اور سادہ ڈرائیور سمجھ رہی تھی، جبکہ شیردل اس کے ارد گرد پھیلے جال کے دھاگے ایک ایک کر کے کاٹ رہا تھا۔ شاپنگ کے بعد جب وہ دونوں مال کے بیسمنٹ میں پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے تو وہاں کا ماحول تھوڑا سنسان تھا۔ نور آگے آگے چل رہی تھی اور شیردل سامان اٹھائے پیچھے تھا۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی تیز رفتار سے آئی اور نور کے بالکل قریب جا کر بریک لگائی۔ گاڑی سے 3 اوباش اور امیر باغ کے بگڑے ہوئے لڑکے باہر نکلے۔ انہوں نے شراب پی رکھی تھی اور ان کی نیت صاف نظر آ رہی تھی۔ واہ، کیا حسینہ ہے، اتنی رات کو اکیلی سنسان جگہ پر۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر نور کا راستہ روکا اور بدتمیزی سے مسکرایا۔ نور شدید گھبرا گئی، اس کا غرور اور عزت سیکنڈز میں غائب ہو گئے اور وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے ہٹو، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ جہانگیر صاحب کی بیٹی ہوں، سائڈ پر ہو جاؤ۔ جانی، جہانگیر ہو یا کوئی اور، آج تم ہمارے ساتھ چلو گی۔ دوسرے لڑکے نے نور کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا۔ ہاتھ مت لگانا، نور چیخی اور ڈر کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ سوباش کا ہاتھ نور کے کپڑوں کو چھوتا ایک مضبوط گرفت نے اس لڑکے کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ نور نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ شیردل تمام شاپنگ بیگز ایک طرف پھینک کر نور کے آگے ڈھال بن کے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ پرسکون رہتا تھا اس وقت سخت غضبناک ہو چکا تھا۔ اوئے ڈرائیور، اپنی اوقات میں رہ، بیچ میں مت آ۔ پہلے لڑکے نے غصے سے شیردل کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ شیردل نے اس کی کلائی کو معمولی سا موڑا۔ کڑک کی آواز آئی اور لڑکا درد سے چیختا ہوا گھٹنوں کے بل نیچے گر گیا۔ شیردل نے ایک بھی لفظ بولے بغیر دوسرے لڑکے کے پیٹ میں ایسی زوردار لات ماری کہ وہ کئی فٹ دور جا کر گاڑی سے ٹکرائے۔ تیسرا لڑکا شیردل کا خطرناک اور پیشہ ورانہ انداز دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا۔ شیردل نے اپنی شلوار قمیض کی آستینیں اوپر کرتے ہوئے نہایت سرد آواز میں کہا، اگر میری میڈم کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یہیں دفن کر دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تینوں باش لڑکے اپنے زخمی ساتھی کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور لمحوں میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ پارکنگ میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شیردل کی سانسیں تیز تھی اور اس کے چہرے کی مردانہ وجاہت اور جرأت اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پلٹا اور اس نے نور کی طرف دیکھا۔ میڈم جی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نور ششدر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نور نے پہلی بار شیردل کو ایک کامل اور مضبوط مرد کی نظر سے دیکھا تھا، ایک ایسا مرد جو اپنی عورت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شیردل۔ نور کی آواز لڑکھڑا گئی، اس کی آنکھوں میں احترام اور ایک اندیکھی محبت کا دیپ جل اٹھا تھا۔ شیردل نے خاموشی سے نیچے گرے ہوئے شاپنگ بیگز اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ تشریف رکھیے میڈم جی،
رات کافی ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ گاڑی واپس جہانگیر ولا کی طرف جا رہی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور گاڑی کے اندر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی نور کی نظریں مسلسل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شیردل پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شیشے میں شیردل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی سنجیدہ آنکھیں، اس کے مضبوط ہاتھ جو اسٹیئرنگ پر تھے۔ نور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا دل عجیب سے مٹھاس سے بھر رہا تھا۔ اس کے ایلیٹ کلاس کے تمام دوست، امیر زادے اور ان کی شوخیاں اور شیردل کی خاموش اور پروکار شخصیت کے سامنے بالکل ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ عام ڈرائیور نہیں ہے، نور نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک راز ہے، اس کی حفاظت میں ایک سچائی ہے۔ میں تو جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ میرے اتنے ہی قریب آتا جا رہا ہے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ شیردل نے فوراً اتر کر نور کا دروازہ کھولا۔ نور گاڑی سے باہر نکلی، لیکن اسے سیدھا گھر کے اندر جانے کی بجائے شیردل کے بالکل سامنے قدم روک لیے۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ شیردل نے ادب سے نظریں جھکائیں۔ میڈم جی، کوئی اور کام؟ نور نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش اور شرارتی مسکراہٹ آئی۔ شیردل، تم واقعی بہت عجیب ہو، لیکن نور نے تھوڑا قریب ہو کر مدھم آواز میں کہا، آج تم نے جو میرے لیے کیا اس کے لیے تھینکس۔ تم واقعی بہت بہادر ہو۔ شیردل کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، لیکن اس نے خود پر سخت ضبط قائم رکھا۔ یہ میری ڈیوٹی تھی میڈم جی، آپ آرام کیجیے۔ نور مسکراتی اور پیچھے ہٹ کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن ہر قدم پر وہ مڑ کر شیردل کو دیکھتی رہی۔ شیردل لان میں کھڑا نور کو اندر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں میجر ارشد کی ہدایت گونج رہی تھی، اپنے جذبات پر قابو رکھنا شیردل، یہ مشن ہے۔ شیردل نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ شیردل، تجھے اس لڑکی سے دور رہنا ہوگا، ورنہ جذباتی کھیل تیرے مشن کو تباہ کر دے گا۔ شیردل، میری شادی طے ہو گئی ہے، کیا تم سن رہے ہو؟ میری شادی کسی اور سے کی جا رہی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ولا کے وسیع و عریض گارڈن کے کونے میں بنے گراج میں لال رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی کے پاس کھڑا شیردل کپڑے سے شیشہ صاف کر رہا تھا۔ نور کے ایک دم پکارنے پر اس کا ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور رخ موڑے بغیر خاموشی سے شیشہ صاف کرتا رہا۔ شیردل، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تو میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ نور نے بدمزاجی اور گھبراہٹ کے عالم میں آگے بڑھ کر شیردل کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر دور پھینک دیا۔ شیردل نے گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ سیدھے کیے اور نہایت سنجیدگی سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مبارک ہو میڈم جی، صاحب جی نے اندر سب کو یہی بات بتائی ہے۔ بڑا خوبصورت اور امیر خاندان ہے، لندن سے بزنس کر کے آئے ہیں۔ آپ کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے۔ شیردل کی آواز بالکل سپاٹ اور بے تاثر تھی۔ نور نے حیرت اور تکلیف سے شیردل کو دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ تو مجھے مبارکباد دے رہے ہو شیردل؟ تمہیں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا یہ خبر سن کر؟ میڈم جی، میں ایک معمولی ڈرائیور ہوں، اپنے مالک کی بیٹی کی شادی کی خبر سن کر مبارکباد دینا ہی میری ڈیوٹی ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ 2 قدم اور قریب آئی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ تم اتنے اندھے نہیں ہو شیردل، تم نے اس دن مال کی پارکنگ میں جس طرح میری حفاظت کی تھی، جس طرح مجھے نوباشوں سے بچایا تھا، وہ صرف ایک ڈرائیور کا فرض نہیں تھا، میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا شیردل، تو میرے لیے فکر مند تھے۔ شیردل نے اپنی نظریں جھکا لیں تاکہ نور اس کی آنکھوں میں چھپا طوفان نہ دیکھ سکے۔ در حقیقت جیسے جہانگیر صاحب نے ہال میں نور کی شادی کا اعلان کیا تھا، شیردل کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر کھونک دیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں نور کی معصومیت، اس کی شوخیاں، اس کی معصومانہ ضد اور اس کا بے ساختہ پن شیردل کے سخت اور پیشہ ورانہ انداز دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ نور سے محبت کرنے لگا تھا، ایک سچی، خاموش اور بے غرض محبت۔ لیکن وہ کیپٹن شیردل تھا، سیکرٹ سروس کا ایک جری افسر، جو یہاں نور کے بھائی بلال کے خلاف ثبوت جمع کرنے آیا تھا۔ وہ ایک ایسے مشن پر تھا جہاں ہر قدم پر موت اور خطرہ تھا۔ وہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی اس پراسرار اور خطرناک دنیا میں کیسے گھسیٹ سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اگر اسے اپنے جذبات ظاہر کر دیے تو اس کا پورا مشن تباہ ہو جاتا۔ نور نے شیردل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر شیردل فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میڈم جی، حد میں رہیے، شیردل نے سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی حد کو نہیں مانتی شیردل، نور نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ میں پاپا کے پسند کیے ہوئے اس امیرزادے سے شادی نہیں کر سکتی، میں اس سے محبت نہیں کرتی شیردل، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ہاں، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تم جتنا بھی خود کو پتھر کی مورتی بنا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، میں اس امیرانہ زندگی کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تم پاپا سے میرا ہاتھ مانگو شیردل، تم مجھ سے شادی کر لو،
یہ رات میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف گارڈن کے درختوں سے ٹکراتی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شاید دل کا دل چاہا کہ نور کو اپنے ساتھ لے گا لے، اس کے آنسو پہنچے اور اسے بتائے کہ وہ اسے کتنی بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن فرض کی زنجیروں نے اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ اسے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی سختی اور بے مرتی طاری کر لی۔ شاید دل نے نور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہائی سرد اور تلخ لہجے میں کہا، میڈم جی، یہ کیا ہے، ہم کانوں اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ شاید دماغ کی توازن کھو بیٹھی ہیں۔ آپ ایلیٹ کلاس کے اتنے بڑے ولا کے مالکان کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور میں صرف ایک غریب 2 ٹکے کا ڈرائیور ہوں جو آپ کے بال کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ نور کو لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ شیر دل، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں میڈم جی، شیر دل نے لہجے کو مزے تک بناتے ہوئے کہا۔ آپ کو شاید مجھ پر ترس آیا ہوگا، یا آپ کو ڈرائیور کو تنگ کرنے کا کوئی نیا خیر سوچا ہے، لیکن میری اپنی نوکری، اپنی عزت زیادہ اہم ہے۔ مجھے اپنی اوقات اچھی طرح معلوم ہے، اور اچھا ہوگا کہ آپ بھی اپنی اوقات یاد رکھیں۔ اگر صاحب جی نے باتیں سن لی تو وہ مجھے گولی مار دیں گے اور آپ کو کمرے میں بند کر دیں گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو شیطان، تو میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ نور نے چیخ کر کہا، اس کی آواز میں التجا اور درد تھا۔ شیر دل نے اپنی آنکھوں کو بالکل بے تاثر بنایا اور بغیر پلک جھپکے کہا، میں آپ سے محبت نہیں کرتا میڈم جی، میرے دل میں آپ کے لیے صرف ایک مالکن کا احترام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آئندہ میرے سامنے ایسی فضول باتیں مت کیجیے گا۔ نور ساکت کھڑی رہ گئی، اس کے آنسو اس کے چہرے پر جم گئے۔ شیر دل کا ایک ایک لفظ اس کے نازک دل پر تیر کی طرح لگا تھا۔ اس کی محبت، اس کا غرور، اس کا امان، سب کچھ لمحوں میں چور چور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نور نے مدھم آواز میں کہا، تم نے مجھے ٹھکرا دیا نا شیر دل، تم نے کہا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ شیر دل خاموش کھڑا رہا، حالانکہ اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نور کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تم اپنے اصولوں اور اپنی سوغات کے پیچھے چھپ رہے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ میں نور جہانگیر ہوں، میں جو چاہتی ہوں وہ حاصل کر کے رہتی ہوں۔ اگر تم نے سیدھے راستے سے میرا ہاتھ نہیں تھاما تو اب میں تمہیں ایسا مجبور کروں گی کہ تم خود میرا ہاتھ پکڑو گے۔ شیر دل نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میڈم جی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ نور نے اپنی آنکھوں کا پانی صاف کیا اور قدم پیچھے ہٹا۔ مطلب تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا شیر دل، اب کھیل میں شروع کروں گی اور ختم تم کرو گے۔ نور مڑی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی ویلا کے اندر چلی گئی۔ شیر دل گراج میں تنہا کھڑا رہا، اسے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور گاڑی کی بونٹ پر زور سے مکہ مارا۔ آہ نور، کاش تم سمجھ سکتی کہ میں تمہیں کس مصیبت سے بچانے کے لیے سب کر رہا ہوں۔ شیر دل نے ایک لمبا اور دکھ بھرا سانس لیا۔ چھت کے چھوٹے سے اسٹور روم میں موم بتی کی روشنی تھر تھرا رہی تھی۔ شیر دل کے شانے پر سر رکھے نور گہری اور پرسکون نیند سو چکی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ شیر دل نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا زیک بٹ دوپٹہ اس کا وجود پر پھیلا دیا۔ تم نے اپنی ضد پوری کر لی نور، لیکن اب اس مشن کو مکمل کرنا اور تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ شیر دل نے مدھم آواز میں خود سے کہا اور اندھیرے میں کھڑکی کی طرف دیکھتا اپنی اگلی چال سوچنے لگا۔ صبح کے سورج کی گرم شعائیں 2 منزلہ پرانے مکان کے صحن میں پڑ رہی تھیں۔ چاروں طرف برتنوں کی کھڑکنے، بچوں کے رونے اور تندور کی دھویں دار بو کا راج تھا۔ نور صحن کے کونے میں لکڑی کی پرانی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اور اکرام، جا کے تندور سے 8 روٹیاں لے کر آ، اور تو کیا وہاں نوابوں کی طرح بیٹھی ہے؟ در آ کے یہ سالن کا چمچ تو چلا۔ چچی رشیدہ نے باورچی خانے کے دروازے سے چیخ کر نور کو ہدایت دی اور اپنا ہاتھ میں پکڑا پرانا دوپٹہ ہوا میں لہرایا۔ نور نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹایا۔ اس نے کبھی کسی کو اس طرح چلاتے اور چیختے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے صحن کی طرف دیکھنے لگی جہاں شیر دل اپنے کندھے پر پرانا تولیہ ڈالے ہاتھ منہ دھونے کے بعد نلکے سے اٹھ رہا تھا۔ شیر دل کی نظر نور پر پڑی۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات واضح تھے۔ شیر دل کا دل ایک لمحے کے لیے کڑھا، مگر وہ جانتا تھا کہ تمام لوگ ایجنسی کے انتہائی تربیت یافتہ کور ایجنٹس ہیں جو ایک سچی جوائنٹ فیملی کا ناٹک کر رہے تھے، تاکہ آس پاس کے پڑوسیوں یا بلال کے کسی مخبر کو یہ ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ یہ ایجنسی کا سیف ہاؤس ہے۔ شیر دل نور کے پاس آیا اور چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا میڈم؟ میرا مطلب ہے نور، نیند پوری نہیں ہوئی؟ شیر دل نے نیمی آواز میں پوچھا۔ نور نے روحانسی ہو کر شیر دل کی قمیض کا کونا پکڑ لیا۔ شیر دل، یہاں اتنے مچھر ہیں اور رات کو بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے، اور وہ چچی رشیدہ، وہ اتنی اونچی آواز میں کیوں بولتی ہیں؟ مجھ سے تو برتنوں کا دھواں بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ نور نے معصومیت سے شکایت کی۔
شیر دل نے ایک سر دہا بھری اور اپنے لہجے کو تھوڑا سخت بنانے کی کوشش کی۔ نور، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی جہانگیر ویلا نہیں ہے، یہاں پر ایسے ہی گزارا ہوتا ہے۔ اب تم ایک امیر زادی نہیں، ایک غریب ڈرائیور کی بیوی ہو۔ تم نے خود اس زندگی کو چنا تھا، اب نخرے مت دکھاؤ۔ نور نے شیر دل کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکایت کی بجائے عجیب سی محبت اور لوٹانے کی امید تھی۔ میں نخرے نہیں دکھا رہی شیر دل، نور نے دھیمے سے کہا، میں تو بس تمہاری عادت ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے صبح کا ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کیا۔ شیر دل نے اپنے کپڑے درست کیے اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ میں کام اور روزگار کی تلاش میں جا رہا ہوں، شیر دل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گھر میں 20 پیٹ ہیں اور اب میرے سر پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر کام کی تلاش میں نہیں نکلوں گا تو تمہیں کھلایا کہاں سے جائے گا؟ نور کا دل پگھل گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی اتاری۔ یہ وہ زیور تھا جو جہانگیر ویلا سے بہن کر آئی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی شیر دل کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہ رکھ لو شیر دل، نور نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اسے بیچ دو اور اسے جو پیسے ملے ان سے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لو۔ تمہیں اس طرح کام کی تلاش میں در در خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر دل نے چمکتی انگوٹھی اور پھر نور کے بے لوث معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ نور اس سے کتنی سچی اور بے لوث محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ایک ڈرائیور کے لیے اپنے سونے کے زیورات تک قربان کرنے کو تیار تھی۔ شیر دل نے نرمی سے اس کا ہاتھ واپس موڑا اور انگوٹھی اس کی مٹھی میں بند کر دی۔ اپنی بیوی کا زیور بیچ کر روٹی نہیں کھاؤں گا میں، شیر دل کی آواز میں غیرت اور مردانہ وجاہت تھی۔ اسے سنبھال کر رکھو، میں اپنے دم پر کمانا جانتا ہوں۔ اس پہ چچی رشیدہ ہنڈیا کی چمچ ہاتھ میں لیے باہر آئیں اور اونچی آواز میں ڈرامائی انداز میں ڈانٹنے لگی۔ اوے شیر دل، وہاں کھڑے کھڑے باتیں بنانا چھوڑ اور جا باہر کچھ آٹا دال کا بندوبست کر، اور یہ تیری نازک پڑی دلہن، اس سے کہو برتن دھونے میں میرا ہاتھ بٹائے، یہاں کوئی مفت کا راشن نہیں بانٹ رہا۔ شیر دل نے چچی رشیدہ کو آنکھ کا خفیہ اشارہ دیا اور نور کی طرف مڑا۔ گھر کے اندر ہی رہنا، باہر گلی میں مت نکلنا، ماحول اچھا نہیں ہے، میں شام تک لوٹوں گا۔ نور نے اس کا ہاتھ چھوا اور التجا بڑے لہجے میں کہا، جلدی آنا شیر دل، مجھے تمہارے بغیر اس گھر میں بہت ڈر لگتا ہے۔ آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا، شیر دل نے کہا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے باہر نکل گیا۔ وہ کیپٹن شیر دل تھا، سیکرٹ سروس کا باصلاحیت افسر۔ اس نے گلی کے کونے پر پارک کی ہوئی ایک کالے شیشے والی سویلین گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر ایجنسی کے جدید مواصلاتی آلات لگے ہوئے تھے۔ شیر دل نے اپنے کان میں خفیہ ایئر پیس سیٹ کیا اور انکرپٹڈ فریکوینسی بٹن دبایا۔ کیپٹن شیر دل کالنگ ہیڈ کوارٹر۔ میجر ارشد، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ رپورٹ کرو کیپٹن، میجر ارشد کی روبدار آواز ایئر پیس میں گونجی۔ سر، کور ہاؤس کا سیٹ اپ بالکل محفوظ ہے۔ نور بالکل بے خبر ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں کام کی تلاش میں باہر نکلا ہوں، لیکن سر ہماری ٹیم کب تک یہ ڈرامہ جاری رکھے گی؟ شیر دل نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میجر ارشد کی ایک لمبی سانس کی آواز آئی۔ شیر دل، نور کے اس ناگہانی ڈرامے اور نکاح کے فیصلے کی وجہ سے ہمارا پورا شیڈول متاثر ہوا تھا۔ ہمیں بلال پر ریڈ کل رات ہی ڈالنی تھی، لیکن تمہارے یوں اچانک جہانگیر ویلا سے غائب ہونے کی وجہ سے بلال محتاط ہو گیا تھا اور اس نے اپنی لوکیشن بدل لی تھی۔ تمہاری اس غیر متوقع شادی نے ہمارے مشن کی ٹائم لائن کو 3 دن پیچھے دھکیل دیا۔ آئی نو سر، شیر دل اپنے ماتھے کو مسلا، لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ بہت اچھی خبر ہے شیر دل، میجر ارشد نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ بلال کو لگتا ہے کہ تم واقعی اپنی نئی شادی اور غریبی میں الجھ چکے ہو اور اس کا راستہ صاف ہے۔ اس نے اپنے غیر ملکی خریداروں کو آج رات 1 بجے شہر کے پرانے گودام میں بلا لیا ہے۔ اصلی اور منشیات کی سب سے بڑی کھیپ وہاں منتقل کی جا رہی ہے۔ شیر دل کی آنکھوں میں ایک شعلہ بار چمک ابھری، یعنی جال مکمل طور پر بچ چکا ہے۔ بالکل، آج رات آخری ریٹ ہوگی۔ ہم بلال اور اس کے پورے گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کریں گے۔ تمام ثبوت اور دستاویزات ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ تمہارا مشن آج رات مکمل ہو جائے گا کیپٹن۔ شیر دل نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ اس کا ذہن تیز رفتاری سے سوچنے لگا۔ مشن کا مکمل ہونا اس کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آج رات نور کی دنیا ایک بار پھر تباہ ہونے والی تھی۔ اس کا اپنا بھائی ایک خطرناک مجرم کے طور پر پکڑا جائے گا اور اس کے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ سر، شیر دل نے مدھم آواز میں کہا، نور کو جب اس سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ کیپٹن شیر دل، میجر ارشد نے سخت لہجے میں یاد دہانی کرائی، جذبات کو اپنے فرض کے بیچ میں مت آنے دو۔ بلال اس ملک کے جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔
نور کو سچائی کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اور ویسے بھی تم نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ریڈ کے لیے تیار رہو۔ یس سر، میں تیار ہوں، شیردل نے کہا اور کال کاٹ دی۔ شیردل نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی اپنی میگزین لوڈ کی اور اپنا پسٹل چیک کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ جال پوری طرح بچ چکا تھا۔ بلال کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، لیکن شیردل کا دل اس معصوم لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا جس وقت اس کے گھر میں اس کے روزگار سے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہر کے صنعتی علاقے میں واقع ایک پرانے گودام کے اندر لکڑی کے بڑے بڑے کریٹس رکھے ہوئے تھے۔ بلال اپنے 2 مسلح گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ سامنے ایک غیر ملکی اسمگلر اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کریٹس کھولے جا چکے تھے، جن کے اندر جدید ترین خودکار غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کے پیکٹس موجود تھے۔ مسٹر بلال، سامان بہترین ہے، غیر ملکی اسمگلر نے پستول کو ہاتھ میں تولتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ بلال کے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ آئی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مسٹر الیکس، جہانگیر ولا کا بیٹا جو کام کرتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ ہمارے خاندانی اثر رسوخ کی وجہ سے ایجنسی یا پولیس کے اتنے مجال نہیں کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ واقعی کیا تمہیں اتنی غلط فہمی تھی بلال جہانگیر؟ اچانک گودام کی چھت کے شیشے دھماکے سے ٹوٹے اور چاروں طرف سے تیز سفید فلڈ لائٹس کی روشنی نے پورے گودام کو نہلا دیا۔ ہینڈز اپ سیکرٹ سروس، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے ورنہ سیدھی گولی مار دی جائے گی۔ کمانڈوز کی للکار سے گودام گونج اٹھا۔ بلال کے گارڈز نے جیسے اپنے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، کمانڈوز نے سیکنڈ میں ان کے ہاتھوں اور ٹانگوں پر نشانہ بنا کر انہیں مفلوج کر دیا۔ غیر ملکی اسمگلر اور اس کے بندے خوف سے ہاتھ اوپر کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ بلال کا رنگ فک ہو گیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تیرنے لگے۔ اس نے بھاگنے کے لیے پیچھے کا دروازہ ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں بھی چاروں طرف لیزر گنز کے سرخ نقطے اس کے سینے پر تھے۔ اسی لمحے کمانڈوز پیچھے ہٹے اور ایک شخصیت آگے بڑھی۔ سیاہ بلٹ پروف جیکٹ جس کے سینے پر ایجنسی کا چمکتا ہوا مونوگرام اور کندھوں پر آفیسرز کے بیجز لگے ہوئے تھے، ہاتھ میں جدید پستول تھامے وہ شخص بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلال نے جیسے اس افسر کا چہرہ دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اتنی پھیل گئیں کہ جیسے باہر نکل آئیں گی۔ تم شیردل؟ بلال کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ بولنے سے قاصر ہو گیا۔ تم ڈرائیور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیردل نے اپنے چہرے سے ہیلمٹ کا شیشہ اوپر کیا اور اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ شیردل نہیں، میجر شیردل، سیکرٹ سروس ایگزیکٹو آفس۔ شیردل نے پستول کی نال بلال کی پیشانی کے بالکل سامنے کرتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ 3 مہینے، پورے 3 مہینے میں نے تمہارے اس گندی اور ملک دشمن دنیا میں قدم جمائے رکھا۔ تم سمجھتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نام کے پیچھے چھپ کر اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہو اور کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا۔ بلال کا جسم کانپنے لگا۔ تم ڈرائیور بن کر ہمارے گھر میں مانیٹرنگ کر رہے تھے؟ تم نے میری بہن سے، تم نے نور سے شادی صرف اس مشن کے لیے کی؟ شیردل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نور کا نام سن کر درد کی لہر دوڑی، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو فوری طور پر سخت کر لیا۔ نور ایک معصوم لڑکی ہے اور تم جیسا مجرم بھائی کا سایہ اس پر سے اٹھنا بہت ضروری تھا۔ تمہاری بدقسمتی کہ تم نے اپنے گھر میں سانپ پال رکھا تھا اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ شیردل نے کمانڈوز کی طرف اشارہ کیا۔ گرفتار کر لو اسے اور اس کے تمام غیر قانونی سامان ضبط کر لو۔ کمانڈو نے فوراً آگے بڑھ کر بلال کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی گاڑی کی طرف لے گئے۔ سیاہ گاڑیوں کے سائرن بجاتے ہوئے قافلے نے جہانگیر ولا کا گھیراؤ کر لیا۔ ایجنسی کے مسلح اہلکار پورے گھر کو اپنی کوڑ میں لے چکے تھے۔ جہانگیر ولا کا مین لوہے کا گیٹ دھڑام سے کھولا گیا۔ جہانگیر صاحب جو رات کو اس پر شور سن کر اپنی خوابگاہ سے نیچے اتر رہے تھے، حال میں اتنی بڑی فورس کو دیکھ کر شدید غصے اور صدمے میں آ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہو میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ جہانگیر صاحب غصے سے چیخے۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں میں۔ 1 منٹ میں تم سب کی نوکریاں ختم کروا سکتا ہوں۔ اپنی آواز نیچے رکھیے جہانگیر صاحب۔ شیردل بھاری قدم اٹھاتا ہوا حال کے وسط میں آیا۔ اس کے ساتھ میجر ارشد اور 4 مسلح کمانڈوز تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا زخمی اور بدحواس بلال کھڑا تھا۔ جہانگیر صاحب نے جب شیردل کو کمانڈر کے باوقار اور بااختیار روپ میں دیکھا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ہتھکڑیوں میں دیکھا تو ان کی زبان کو تو جیسے تالا لگ گیا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور سگار ان کی انگلیوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ شیردل، جہانگیر صاحب نے ہکلا کر کہا،
تم یہ کس بھیس میں ہو؟ تم تو محض ایک ڈرائیور تھے، میری بیٹی کو بھگا کر لے جانے والے ایک معمولی نوکر۔ شیر دل نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ سے آفیشیل وارنٹ کی رفتاری اور سرچ وارنٹ نکال کر جہانگیر صاحب کی طرف بڑھائی۔ میں کوئی ڈرائیور یا نوکر نہیں ہوں جہانگیر صاحب، میں سیکرٹ سروس کا سینئر آفیسر میجر شیر دل ہوں، اور جس بیٹے پر آپ کو ناز تھا وہ دراصل اس ملک کے خلاف سمگلنگ اور غیر قانونی اسلحے کی سپلائی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ شیر دل کی آواز حال میں گونجی۔ جہانگیر صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلال ایسا نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شیر دل، تم میری بیٹی کو ذلیل کرنے کے بعد اب میرے بیٹے کو پھنسانے آئے ہو؟ پاپا، بلال نے روحان سی آواز میں سر جھکاتے ہوئے کہا، اس کے پاس تمام ثبوت ہیں، اس نے مجھے کلائنٹس کے ساتھ ریٹ ڈال کر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ جہانگیر صاحب کو لگا جیسے ان کے سر پر آسمان آ گرا ہو۔ آپ نے مجھے ڈرائیور سمجھ کر نوکری پر رکھا تھا تاکہ میں آپ کی بیٹی کی حفاظت کروں۔ شیر دل نے جہانگیر صاحب کے قریب جا کر نہایت سنجیدگی سے کہا، اور میں نے واقعی اس کی حفاظت کی، آپ کے اس مجرم بیٹے سے بھی اور اس دنیا کے دیگر خطرات سے بھی۔ اگر میں اس گھر میں نہ آتا تو آپ کا یہ بیٹا پورے خاندان کو تباہ کر چکا ہوتا۔ جہانگیر صاحب نے شرمندگی اور ندامت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح انہوں نے شیر دل کو 2 ٹکے کا ڈرائیور کہہ کر رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا، اور وہی ڈرائیور آج قانون کا ایک ایسا محافظ بن کر کھڑا تھا جس کے سامنے ان کی تمام دولت اور طاقت بے بس تھی۔ بلال کو لے جاؤ، شیر دل نے اپنے کمانڈرز کو حکم دیا۔ کمانڈرز بلال کو لے کر باہر نکل گئے۔ حال میں اب صرف جہانگیر صاحب اور شیر دل بچے تھے۔ جہانگیر صاحب نے اٹھ کر شیر دل کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میجر شیر دل، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی معصوم بیٹی نور کا حق نہ پہچانا، میں نے تمہیں ذلیل کیا۔ میری بیٹی کہاں ہے شیر دل؟ وہ کس حال میں ہے؟ شیر دل نے جہانگیر صاحب کے جڑے ہاتھوں کو نیچے کیا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی۔ نور محفوظ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، لیکن اس مشن کی وجہ سے اس پر جو بیتی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ آپ کا بیٹا اپنے کیے کی سزا بھگتے گا، اور جہاں تک نور کا تعلق ہے وہ میری بیوی ہے اور میں اس کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ شیر دل مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے جہانگیر صاحب اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہوئے تنہا کھڑے رہیں گے۔ صبح کی سورج کی کرنیں ابھی گلیوں میں پوری طرح پھیلی نہیں تھی کہ اسی تنگ گھر کے باہر 2 چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں آ کر رکی۔ نور صحن میں کھڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ گھر کے وہ 20 لوگ جو روزانہ چیخنے، چلانے اور جھگڑنے کا ڈرامہ کرتے تھے آج بالکل خاموش، مؤدب اور الرٹ تھے۔ چچی رشیدہ جو کل تک ہنڈیا کی چمچ لہراتی پھرتی تھیں آج نہایت سنجیدہ اور باوقار انداز میں کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شیر دل باہر نکلا۔ اس نے ڈارک بلیو 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے سیٹ تھے اور اس کی چال میں ایک حاکمانہ وقار تھا۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شیر دل، تم یہ کیسے کپڑے؟ شیر دل صحن میں داخل ہوا۔ اس کے آتے چچی رشیدہ اور گھر کے دیگر تمام مرد و خواتین نے فوراً اپنے سر جھکائے اور شیر دل کو باقاعدہ ملٹری سٹائل میں سیلیوٹ کیا۔ سر، کور ہاؤس کا مشن ختم ہوا، تمام ایجنٹس ڈیوٹی رپورٹ کے منتظر ہیں، رشیدہ نے روانی سے انگریزی اور اردو ملا کر کہا۔ نور نے گھبرا کر کبھی شیر دل کو دیکھا اور کبھی سیلیوٹ کرتے ان لوگوں کو۔ شیر دل، یہ لوگ تمہیں سیلیوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ سر اور مشن کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شیر دل قدم بڑھاتا اور نور کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں نور کے لیے صرف اور صرف نرمی اور احترام تھا۔ اس نے نور کے کانپتے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا۔ نور، اب تمہیں اس تنگ گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تکلیف دہ راتیں اب ختم ہو چکی ہیں، چلو میں تمہیں اپنے اصل گھر لے جا رہا ہوں۔ شیر دل اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کور ہاؤس کے تمام ایجنٹس نے احتراماً انداز میں دروازہ کھولا اور گاڑی شہر کے پرسکون اور سبز علاقے کی طرف گامزن ہو گئی۔ گاڑی ایک بہت بڑے اور انتہائی خوبصورت تاریخی اور جدید طرز کے ملاپ سے بنے عالیشان ولا کے سامنے جا کر رکی۔ نور نے جیسے ہی اپنے قدم باہر رکھے، سامنے والے شاندار پورچ میں ایک باوقار سفید بالوں والی خاتون مسکراتی ان کی طرف بڑھی۔ وہ شیر دل کی والدہ بیگم شاہدہ تھی۔ آؤ میری بچے۔ بیگم شاہدہ نے آگے بڑھ کر نور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کے لمس میں اتنی ممتا اور شفقت تھی کہ نور کی تمام تھکن اور خوف لمحوں میں پگھلنے لگا۔ بیگم شاہدہ نے نور کے پیشانی پر بوسہ دیا اور خوبصورت سونے کا کنگن اس کے نازک کلائی میں پہنا دیا۔ مجھے معاف کر دینا نور بیٹا، میرے بیٹے کو ایک بہت بڑے ملک اور قوم کے فرض کے لیے تمہیں تھوڑی تکلیف دینی پڑی، لیکن اب تم اپنے گھر میں ہو، اپنے اصلی گھر میں۔ بیگم شاہدہ نے شیر دل کی طرف سے پیار سے دیکھ کر کہا۔
نور ششتر کھڑی بیگم شاہدہ کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ جس ڈرائیور کو وہ غریب اور بے سہارا سمجھ رہی تھی، اس کی ماں اتنی محترم اور اس کا گھر اتنا پروقار اور عالیشان تھا۔ بیگم شاہدہ نے انہیں ولا کی پہلی منزل کے ایک انتہائی خوبصورت اور سجائے گئے بڑے کمرے میں پہنچا دیا۔ نور کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ بیگم شاہدہ کے جانے کے بعد شیردل نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نور کی طرف مڑا۔ نور بستر کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال اور عجیب سی بے یقینی تھی۔ شیردل، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم کون ہو؟ وہ جوائنٹ فیملی والے کون تھے اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ نور کی آواز کب کب آ رہی تھی۔ شیردل نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ نور کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھا۔ نور، میں کوئی معمولی ڈرائیور نہیں ہوں، نہ ہی میں غریب ہوں اور نہ ہی میرا اس تنگ مکان سے کوئی واقعی تعلق تھا۔ شیردل نے نہایت سنجیدگی اور پیار سے بتایا، میں سیکرٹ سروس کا ایک سینئر افسر ہوں، میجر شیردل۔ نور کا سانس رک گیا۔ میجر شیردل؟ ہاں نور، شیردل نے تسلسل جاری رکھا۔ وہ 2 منزلہ چھوٹا گھر کوئی جوائنٹ فیملی کا گھر نہیں تھا، وہ ہماری ایجنسی کا ایک اور یعنی سیف ہاؤس تھا، اور وہ 20 لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ میری ٹیم کے ایجنٹس اور کمانڈوز تھے، جنہوں نے سچ مچ کا خاندانی ماحول بنایا ہوا تھا تاکہ تمہارے بھائی یا کسی دشمن کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ نور کا دل ایک لمحے کے لیے فخر اور حیرت سے بھر گیا۔ جس مرد سے اس نے محبت کی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ملک کا ایک جری اور باوقار ہیرو تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم واقعی ایک افسر ہو؟ تم نے مجھے اس طرح رکھا؟ ہاں نور، شیردل کا لہجہ اچانک بھاری ہو گیا، لیکن سچائی صرف اتنی نہیں ہے۔ نور نے شیردل کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ شیردل، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ شیردل نے نور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں سچائی بیان کرنا شروع کی۔ سب کو سننے کے بعد نور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ نکلی۔ وہ اپنے ہوش کھونے لگی۔ پاپا، میرے پاپا کی عزت اور بلال؟ نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے شیردل کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا شیردل، تو میری محبت کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر میں گھسے۔ تم نے میرے بھائی کو جیل میں ڈال دیا اور میرے پاپا کو برباد کر دیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شیردل، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نور شدید جذباتی صدمے کی وجہ سے نڈھال ہو کر نیچے گرنے لگی۔ شیردل نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ نور اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر چیخ چیخ کر روتی رہی۔ شیردل کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ نور پر کیا بیت رہی ہے۔ اس نے نور کے سر پر اپنے لب رکھے اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ نور، رو لو، اپنا سارا درد باہر نکال لو۔ شیردل نے حد درجہ نرم اور جذباتی لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تمہارا دل ٹوٹا ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اپنے فرض سے غداری نہیں کر سکتا تھا، لیکن خدا کی قسم تمہارے لیے میری محبت میں ذرا سا بھی چھوٹ نہیں تھا۔ تم میری بیوی ہو نور، اور میں اپنی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ نور شیردل کی گرفت میں تڑپتی رہی۔ شیردل اسے بستر پر لٹا کر اس کے آنسو پونچھتا رہا اور نور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے نڈھال ہوتی رہی۔ نور، کب تک خود کو یوں تر پاؤ گی؟ شیردل نے دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ نور نے اپنی جھیل سی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کے ساتھ شیردل کو دیکھا۔ شیردل، میں کیا کروں؟ میرے بھائی جیل میں اور میرے پاپا کی عزت خاک میں مل گئی۔ میں ایک طرف اپنے خاندان کے دکھ میں جل رہی ہوں اور دوسری طرف تم سے ملنے والے سچ کے صدمے میں۔ شیردل نے نہایت نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے۔ نور، میری بات غور سے سنو۔ شیردل کے لہجے میں ایسی تسلی تھی جو کسی بھی طوفان کو پرسکون کر سکتی تھی۔ بلال نے جو کچھ کیا وہ اس ملک اور قانون کے خلاف ایک سنگین جرم تھا۔ اسے اپنے کی کا حساب دینا ہی تھا، لیکن تمہیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم بے گناہ ہو اور تمہارا باپ اب بھی ایک معزز انسان ہے۔ میں نے ایجنسی میں بات کی ہے، جہانگیر صاحب پر کوئی کیس نہیں بنے گا کیونکہ وہ بلال کے اس کالے دھندے سے بالکل بے خبر تھے۔ نور کی آنکھوں میں امید کی ایک شمع جلی۔ سچ؟ پاپا پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ سچ نور؟ شیردل نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر موڑ پر تمہارا سایہ بن کر کھڑا رہوں گا۔ قانون اپنا کام کرے گا، لیکن میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے اپنا سر شیردل کے مضبوط سینے پر ٹکایا اور اس کی قمیض کو گرفت میں لے لیا۔ شیردل کے وجود کا احساس نور کے بکھرتے وجود کو سمیٹ رہا تھا۔ شیردل نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نور، شیردل کی آواز میں پہلی بار ایک انوکھا لمس اور اپنایت تھی۔
میں نے تمہارے سامنے ہمیشہ خود کو ایک سخت ڈرائیور اور پھر ایک فرض شناس ایجنٹ بنا کر پیش کیا۔ میں نے تمہاری محبت کا جواب انکار سے دیا، تمہارا دل دکھایا اور تمہیں یہ کہا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں، لیکن آج میں تم سے اپنے دل کا سچ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ان 3 مہینوں میں ہر پل اپنے اندر چھپا کر رکھا۔ نور نے اپنی سانس روک کر شیر دل کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں نور۔ شیر دل نے پہلی بار کھلے عام اپنے جذبات کا اعتراف کیا۔ میں ایک ایجنٹ تھا، میری زندگی میں خطرے اور موت کا کھیل تھا، لیکن تم میری زندگی کی وہ واحد روشنی بن گئی جس کی مجھے ہر لمحہ تلاش تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نور، تمہاری معصومیت سے، تمہاری ضد سے اور تمہاری روح سے۔ نور کے دل میں مسرت اور خوشی کا ایک احساس ابھر آیا، اس کے لب تھر تھر آئے اور اس نے شیر دل کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ شیر دل، تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ نور نے اس کے سینے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سسکی لی۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ شیر دل نے مسکرا کر اسے اپنے گھیرے میں کس لیا۔ لان کی خاموشی میں ان دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔ اسی اثنا میں پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے پر جہانگیر صاحب باہر نکلے۔ وہ کافی کمزور اور ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے طلب اور شدید ندامت تھی۔ نور نے گاڑی کے دروازے کی آواز پر سر اٹھایا اور اپنے باپ کو دیکھ کر حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ پاپا؟ جہانگیر صاحب نے لرزتے قدموں سے ان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ شیر دل بھی فوراً باوقار انداز میں نور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نور، میری بچی۔ جہانگیر صاحب کی آواز رند گئی۔ نور اپنے تمام گلے شکوے بھول کر آگے بڑھی اور اپنے باپ کے گلے سے لگ گئی۔ جہانگیر صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو نور، میں ایک برا باپ ثابت ہوا۔ میں اپنی دولت اور اپنے بیٹے کے اندھے پیار میں اتنا غافل ہو گیا کہ اپنے گھر میں پلتے ہوئے سانپ کو نہ دے سکا۔ میں نے تمہیں زبردستی غلط جگہ باندھنے کی کوشش کی، تمہاری سچی محبت کا مذاق اڑایا اور تمہیں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ نہیں پاپا، ایسا مت کہیے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، نور نے اپنے باپ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ جہانگیر صاحب نے اپنا رخ شیر دل کی طرف کیا۔ شیر دل نے نہایت ادب اور احترام سے سر جھکایا۔ جہانگیر صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے شیر دل کے دونوں شانے تھام لیے۔ میجر شیر دل، جہانگیر صاحب نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے تم جیسے سچی جڑی اور باوقار انسان کو ایک معمولی ڈرائیور سمجھ کر ذلیل کیا، لیکن تم نے میرے بیٹے کو گناہ کے بے نقاب کر کے میرے خاندان کو ایک اور بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے بلال اس ملک اور ہمارے نام کو کہاں لے جا کر ڈبوتا۔ تم نے اپنی ڈیوٹی بھی نبھائی اور میری بیٹی کی عزت اور حفاظت کا حق بھی ادا کیا۔ جہانگیر صاحب نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے شیر دل کے مضبوط ہاتھ میں تھمک دیا۔ میں تم دونوں کی سچی محبت کو قبول کرتا ہوں شیر دل، میری بیٹیاں تمہاری امانت ہے۔ میں تمہیں پورے دل سے اپنی بیٹی کا محافظ، اپنا داماد اور اپنے خاندان کا فخر قبول کرتا ہوں۔ جہانگیر صاحب نے آگے بڑھ کر شیر دل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ شیر دل کے لبوں پر ایک باوقار اور خوشگوار مسکراہٹ آئی۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاپا جی، نور میری بیوی ہے اور میں اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ بیگم شاہدہ بھی مسکراتی باہر آ گئی۔ انہوں نے جہانگیر صاحب کا پرتپاک استقبال کیا۔ جہانگیر صاحب نے اپنی بیٹی اور شیر دل کو دعائیں دیں اور اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھ کر ایک سکون کا سانس لیا۔ آسمان پر رات کے تاریک سائے گہرے ہو چکے تھے اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جہانگیر صاحب کے جانے کے بعد لان میں بنے فوارے کے پاس شیر دل اور نور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ نور نے شیر دل کی طرف دیکھا اور شرارت سے مسکرا کر کہا، تو جناب میجر شیر دل، اب آئندہ مجھ سے ڈرانے کے لیے نیلے تھوتے اور چھت کے اسٹور روم کے قصے تو نہیں سنائیں گے؟ شیر دل نے کہکا لگایا، ایک ایسا کھلا اور بے ساختہ کہکا جو نور نے پہلی بار سنا۔ اس نے نور کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی زلفوں کو اس کے چہرے سے پیچھے ہٹایا۔ اب کوئی نیلا تھوتا نہیں نور، اب صرف محبت اور تمہاری تمام فرمائشیں پوری کرنے کا وقت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شیر دل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ موٹ کا غصہ دکھایا، ڈرائیونگ اب بھی تم میری اجازت کے بغیر نہیں کرو گی۔ نور نے ہنس کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اپنے چہرے کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ چاندنی رات کی ٹھنڈی ہوا میں ان کا کہکا گونج رہا تھا، ایک نئی شروعات، بے پناہ محبت اور ایک مکمل خوشگوار اور خوبصورت مستقبل کا وعدہ بن کر۔